اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام غموں سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر کامل ہے اور مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اکیلی تنہا وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اور وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی زبردست وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تسلی کے ساتھ مکمل آخر تک دیکھیں، اور پھر اس کے اندر جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ اس کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اور ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قیمتی بات آپ سے رہ جائے اور آپ کا عمل صحیح طریقے سے نہ ہو سکے اور آپ کو مقصود حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے اور بہت ہی زبردست آزمودہ، جسے کہتے ہیں کہ مجرب عمل ہے، کہ وہ بڑوں کا، بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل سننا ہے اور توجہ دھیان سے سننا ہے اور آخر تک سننا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ دوستو، ہم سارے ہی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے۔ ہم سارے ہی فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، جو بھی مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی مراد کو پورا کرتا ہوں۔ تو دوستو، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ استغاثہ اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو انسان مدد کے لیے نہیں پکار سکتا، اور کوئی انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے جو انسان کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھتی ہے، اپنی حفاظت میں رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہے سمیع اور بصیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، یعنی ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھنے والی ہے اور ہر وقت اپنے بندوں کی خبرگیری کرنے والی ہے۔ تو ہمارے بھی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر اس بات کو پختہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ ان تین چیزوں کا جب بھی استحضار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی۔ دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے، اور پھر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تاکہ آپ کے اس عمل کے اندر پوری جان پڑ جائے اور آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پورے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ دوستو، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ میں آپ کی توجہ اس لیے بار بار دلا رہا ہوں تاکہ آپ اٹینشن اس کی طرف دیں کہ اب یہ عمل میں نے کرنا ہے، کیونکہ ہر عمل کے اندر بنیادی چیز
آپ کے توجہ کی، آپ کے یقین کی اور آپ کے اعتماد کی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم کوئی عمل آزمائش کے لیے یا آزمانے کے لیے یا ٹیسٹ کے طور پر کریں گے تو اس عمل کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہمیں مقصود ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہم ٹیسٹ لیں یا ہم امتحان لیں یا ہم آزمانے کے لیے کوئی کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق اور مالک ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کا جب چاہے امتحان لے، جب چاہے ان کی آزمائش لے، جب چاہے ان کا ٹیسٹ لے۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل حال نہ ہو انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ چھت پر کھڑے ہوں اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگائیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کا حکم ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا امتحان لیں کہ جان نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اونچائی سے چھلانگ لگانے سے ٹانگ ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی، پانی میں چھلانگ لگانے سے اللہ بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے۔ تو ہمارے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہم اللہ کا امتحان لیں، البتہ اللہ جب چاہے ہمارا امتحان لے سکتے ہیں۔ تو کیسی خوبصورت بات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا مسئلہ سمجھا دیا۔ تو دوستو، جو عمل میں بتانے لگا ہوں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، چاہے وہ تنہائی ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کے آس پاس لوگ ہوں یا پورا مجمع ہو یا پوری فیملی بیٹھی ہو، بس آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اس لیے آپ شروع میں کوشش کر لیں کہ مغرب کی نماز ہی ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ آپ کو تنہائی میسر ہو۔ تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے 313 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 313 دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، اس کی برکت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جتنے رکے ہوئے کام ہیں وہ سارے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، آپ کو مالا مال کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ یہ بڑا ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو ضرور آزمائیں اور ضرور اس پہ عمل کریں، اور آزمانے کی نیت سے اس کو نہ آزمائیں بلکہ یقین کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی، یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔